عادیہ حمید الیکٹریکل انجینئرنگ کی طالبہ ہیں۔ وہ گزشتہ کئی برس سے سماجی رابطوں کی ویب سائٹس استعمال کر رہی ہیں اور ماضی میں ان ویب سائٹس کے ذریعے شدید ذہنی دباؤ کا شکار بھی ہو چکی ہیں۔ اتنے گٹس ان میں نہیں ہوتے کہ وہ اپنی اصل آئیڈینٹی کو شو کر سکیں، تو فیک پروفائل سے، فیک آئیڈینٹیز سے میسیجز بھیجنا اور اس طرح سے بھیجنا کہ دے آر آبزرونگ می ایوری ڈے اور آن ڈیلی بیسز، اور میرے ایکٹیویزم اور میری رائٹنگ سے امپریس ہو کے مجھے ایک چیپ پریز سے امپریس کرنا کہ میں امپریس ہو جاؤں گی کہ میری پریز ہو رہی ہے۔ پاکستان میں کتنی خواتین انٹرنیٹ یا اسمارٹ فون تک رسائی رکھتی ہیں، اس حوالے سے تو کوئی مستند اعداد و شمار موجود نہیں، تاہم ہیکنگ، سائبر اسٹاکنگ اور آئی ڈی تھیفٹ کے واقعات یقیناً ہزاروں خواتین کے ساتھ ہو چکے ہیں۔ ٹیکنالوجی کے فائدے تو بے شمار ہیں، لیکن اب دنیا بھر میں انٹرنیٹ خواتین کو ذہنی تشدد کا نشانہ بنانے کے لیے ایک مؤثر ہتھیار بنتا جا رہا ہے، اور پاکستان جیسے معاشرے میں تو مسئلہ یہ بھی ہے کہ خواتین کو یہ معلوم نہیں کہ ان کے ڈیجیٹل حقوق کیا ہیں اور وہ خود کو انٹرنیٹ پر کیسے محفوظ رکھ سکتی ہیں۔ لیکن اب خواتین کو انٹرنیٹ کے محفوظ استعمال سے متعلق تربیت دینے کے لیے ہمارا انٹرنیٹ مہم شروع کی گئی ہے، جس کے تحت مختلف تعلیمی اداروں میں نوجوان لڑکیوں کو یہ آگہی دی جا رہی ہے کہ اسمارٹ فونز اور سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر انہیں کس قسم کے خطرات درپیش ہیں اور وہ ان سے بچنے کے لیے کیا تدابیر اختیار کر سکتی ہیں۔ بہت لڑکیاں انرجیٹک ہیں، بہت انتھوزیاسٹک ہیں جاننے کے حوالے سے کہ پہلے اس طرح کی کوئی معلومات ان کو نہیں پہنچائی گئی ہیں، اور وہ کس طریقے سے اپنے جو کمیونیکیشن ہے اس کو سیکیور کر سکتی ہیں، اور جو حد ایکسٹریم آتی ہے سائبر کرائم والی، اس سے کس طریقے سے وہ بچ سکتی ہیں کہ انہیں پولیس کے پاس جانا پڑے یا رپورٹ درج کرانی پڑے۔ حال ہی میں پاکستان میں ایک اسکول ٹیچر سے اجتماعی زیادتی کی ویڈیو آن لائن اپلوڈ کیے جانے کے واقعے نے سبھی کو ہلا کے رکھ دیا۔ ہمارا انٹرنیٹ مہم کے دوران خواتین کو وہ قوانین اور حکمت عملی بھی بتائی جا رہی ہے جو وہ آن لائن ہراساں کیے جانے کے بعد اختیار کر سکتی ہیں۔ ملک کے تمام تعلیمی اداروں میں تو شاید ایسے سیشنز کرنا ممکن نہیں، تاہم خواتین کے لیے محفوظ براؤزنگ کی ٹپس ہمارا انٹرنیٹ کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہیں۔ شمائلہ جعفری، BBC نیوز، لاہور۔